میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ہم پیر کہتے کس کو ہیں، پیر جو شخصیت ہے بیسیکلی وہ اس کی پہچان کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آپ کا بہت اہم اور بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ آج کی وقت کی ضرورت بھی ہے، اور لوگ اور نوجوان بچے ہم سے بہت سارے پوچھتے ہیں۔ لفظ پیر تو برِ صغیر میں یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر بمعنی بزرگ بوڑھا کہا جاتا ہے۔ جو اصل تصوف کی اصطلاح میں لفظ آتا ہے ایک تربیت کرنے والے کا، ایک استاد کا، وہ لفظ شیخ ہے۔ ہم اس کو شیخ کہتے ہیں، شیخ طریقت۔ تصوف کی بارگاہ میں طریقت جو ہم لفظ استعمال کی جاتی ہے وہ شیخ کی ہوتی ہے۔ شیخ وہ شخص بندہ ہوتا ہے جو ظاہری علوم بھی جانتا ہو اور باطنی علوم کو بھی جانتا ہو۔ حضرت قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدری کے اندر لکھتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر کے نیچے حوالہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ بندہ ہوتا ہے، شیخ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے وہ اس کو قبول کرتا بھی ہو، یعنی اثر قبول کرنے کی بھی اس کے اندر صفت ہوتی ہے، اور پھر اثر کرنے کی صفت بھی ہوتی ہے۔ تو پیر تو اس بندے کو کہتے ہیں جو شریعت کے ظاہری علوم کو بھی جانتا ہے اور پھر باطن میں بھی ان علوم کو نافذ کرنے کا طریقہ جانتا ہو۔ ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بتایا۔ اچھا، اب اس میں مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ کیا جو عامل ہوتا ہے وہ اور پیر، عامل کو بھی پیر کہا جا سکتا ہے یا عامل ایک الگ چیز ہے اور پیر ایک الگ چیز ہے؟ جی بالکل، عامل ایک مختلف آدمی ہے۔ پیری مریدی کے ساتھ، تصوف کے ساتھ یا طریقت کے ساتھ جتنے یہ لائج لفظ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پیر اس شخص کو کہتے ہیں جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ طریقت کیا ہے؟ سوال ہوا یہ طریقت، معرفت، حقیقت، تصوف کیا ہے؟ فرمایا گیا طریقت شریعت کی خادم ہے۔ طریقت کا، اس تصوف کا، اولیاء کا، پیران عظام کا، خانقاہوں کا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ بندے کو، مرید کو تیار کر کے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جایا جائے، اس کو تقاضے سکھائے جائیں، اس کو آداب سکھائے جائیں، اس کو صاف کیا جائے، اس کو چھانٹا جائے، اس کو سکھایا جائے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اور تصوف کی جتنی مین سٹریم کی کتابیں ہیں جن میں داتا صاحب کی عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سہروردی کی، اس میں بالخصوص جملہ لکھا ہے کہ شیخ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اس کا فقط کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے حضور کی بارگاہ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا تیاری کرواتا ہے؟ حضور کی اداؤں کو اپنانا سکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم پاک سرکار، بالخصوص ان کی کتاب کی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ان سارے بزرگوں کے میں ایک کلی طور پہ جملے کو جوڑ کے عرض کر دیتا ہوں کہ پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے نور کو اپنے مرید کے سینے میں بسا دے۔ شیخ پتہ آپ کو کس کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے پیر؟ کہ مجبوری سے اللہ سے محبت نہیں کرنی، مجبوری سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ یعنی شیخ کی تربیت یہ ہوتی ہے، وہ اپنے مرید کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہے، اذان ہوئی ہے، تو وہ تکلف کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا، بلکہ وہ جمپ لگاتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے اوپر اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اب مجھے اور کسی شے کی نہ طلب ہے نہ محبت ہے، میں نے جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ شیخ اپنے مرید کو اس لیول پہ تیار کرتا ہے کہ جہاں پر دنیا و مافیا کے جتنے طریقے رائج ہوں، لیکن وہ کیا دیکھے گا؟ میرے آقا نے کیا کیا ہے۔ وہ تکلف کے اندر گرفتار نہیں ہوتا۔ پیر اپنے مرید کو ایسا تیار کرتا ہے کہ اس کے رنگ و بو سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی، جھلک اور خوشبو آتی ہے۔